انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ وہ مناجات ہے جو حسین مولا نے آخری وقت میں پڑھی ہے۔ رضا بقضائہ، میں اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، تسلیما لامرہ، میں اس کے حکم پر تسلیم ہوں۔ لا معبود سواک، یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں۔ یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کو جواب دینے والے۔ عاشورہ کے سورج تو ڈوب تو گیا، مگر ہمیں یہ بتاتا جا کہ تو نے آج کربلا میں کیا دیکھا۔ 61 ہجری کربلا کا گرم، شدید گرم دن، جس کی ریت میں بھی تپش تھی، جس کی فضا میں بھی تپش تھی، اور پھر حسین پیاسا تھا۔ اے عاشورہ کے سورج، ہمیں یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا دیکھا جسے جبریل جھولا جھلاتے تھے، جسے میکائیل لوریاں دیتے تھے، جسے سیدہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، وہ حسین جس کے لبوں پہ نبی بوسہ دیتے تھے، وہ حسین جس کے سینے پہ نبی بوسہ دیتے تھے، جس کے گلے پہ زہرا بوسہ دیتے تھے، وہ آج صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا۔ بہت بڑا مجمع ہے، سب مولا حسین کو سلام کرنے آئے ہیں۔ میں خواتین سے کہوں گا خیال رہے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، اس لیے کہ آپ کے درمیان سکینہ بی بی آئی ہے، آپ کے درمیان سیدہ زہرا، وہ حسین کی دنیا ماں۔ میں مردوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہوں گا ادب احترام صدقہ رہے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ ہی کے درمیان سے ایک بلکتی ہوئی آواز، وہ امام سجاد کی آواز ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے پرسہ دے گا۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کرنا ہے۔ امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کو دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ جو جہاں سے آیا ہے، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، بہت بڑا اجتماع ہے۔ یہ 1400 سال کے بعد اجتماع امام حسین کے پاس کربلا میں ہوتا تو زہرا کے لال پہ گھوڑے نہ دوڑائے جاتے،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عاشورے کا سورج تو نے کیا دیکھا؟ تو نے دیکھا ہوگا کہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، رونے والوں امام حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ صبح سے عصر تک کوئی ایک لاشا ایسا نہیں ہے جو حسین مولا نے کسی اور کو اٹھانے دیا ہو۔ جب کوئی اٹھاتا تھا نا تو اسے کہتے تھے یہ میرا مہمان ہے، یہ میری محبت میں آیا ہے، میں نے تو چراغ بجھا دیا تھا، یہ تو مجھے چھوڑ کر نہیں گئے۔ البتہ کل رات کو جو خیمے میں چراغ بجھا تھا وہ امام نے آزمائش کے لیے بجھایا تھا، امتحان لیا تھا اپنے چاہنے والوں کا۔ اگر سنیں گے جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو حبیب ابن مظاہر نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور فرمانے لگے مولا 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر فرمایا میرے مولا نے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ پھر میرے مولا حسین نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے جائے تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ کو جواب دے سکے یا رسول اللہ ہم نے ایک آپ کا بچہ چھوڑ دیا تھا تو دوسرے بچے کو بچا کے لائے تھے۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو سب موجود تھے اور حبیب نے سب کی طرف سے کہا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹ لیں، مگر ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ جو کل رات امام حسین نے چراغ بجھایا تھا اس کا کوئی اور سبب تھا، مگر آج روشنیاں کیوں بند ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ میں چراغ کیوں گل ہے؟ آج ہم سب مٹی پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہر امام بارگاہ کا فرش کیوں اٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ حسین کے خیمے جلائے جا چکے ہیں، اب اہل بیت کے خیموں میں چراغ نہیں ہے، اب علی مولا کائنات کی بیٹی مٹی پر بیٹھی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو جہاں ہے وہاں سے فرصت دے گا، اور جسے رونا نہ آئے نا وہ آج کی کم سے کم آج کی اس مجلس میں اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو آنسو آپ کی آنکھ سے آ رہا ہے نا یہ اس دنیا اور آخرت اور قبر کا بہت بڑا سامان ہے۔ کیا غربت تھی امام حسین کی کہ امام رضا فرماتے ہیں یا ابن الشبیر جب پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، جب مصائب مشکلات بڑھ جائیں تو خبردار غم دنیا پہ نہ رونا، فب کے دل حسین میرے مولا حسین پہ رونا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ مجلس سارے سال کی مجلس ہے ایک طرف اور یہ پرسے کی مجلس ایک طرف۔ اس مجلس میں تو فضائل نہیں پڑھے جاتے نا، اس مجلس میں تو یہ بتایا جاتا ہے عباس کے بازو کیسے کٹے۔ اس مجلس میں ہم پوچھ رہے ہیں عاشورہ کے سورج سے تو نے تو سب کچھ دیکھا ہے، صبح سے عصر تک لاشیں، حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا امام حسین نے اٹھایا۔ حر کے بیٹے کا لاشا جب لاشا اٹھا دیا نا علی ابن حر کا تو حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا آپ مجھے میرے بچے کا لاشا دے دیں۔ تو امام نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، ماتم تو اسی کا ہے جب حسین علی اکبر کا لاشا کون تھا جو حسین سے بڑھ کر کہے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ برابر سے جناب زینب کے سلام کرنے کی آواز آئی، امام نے مڑ کر دیکھا تو جناب زینب کھڑی تھی۔ فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی۔
کربلا کا واحد شہید ہے جس کی میت جناب زینب نے اٹھائی ہے. میں نے پالا تھا نا اسے، میں ہی لے کے جاؤں گی اسے. اور بیویوں نے، خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے یہاں رسم و رواج ہے جب حضرت علی اکبر کا لاشا لے کر آئے نا بہن بھائی، باپ میت لے کر چل رہا ہے، پھوپھی سہارا دے رہی ہے، کبھی پھوپھی گود میں لے رہی ہے، باپ سہارا دے رہا ہے. جب میت لے کے پہنچے نا تو پورے خاندان کی بیویاں ایسے استقبال کے لیے کھڑی تھیں جیسے کسی جوان کی بارات آ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. امام نے عزادار اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، آج تھکنے کا دن نہیں ہے، آج تھکنے کا دن نہیں ہے. مگر میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، اس مجلس کے بعد آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، بہت جلدی نیند آ جائے گی، اس لیے کہ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، ساری امت سو جائے گی، سب عزادار اس لیے جلدی سو جائیں گے کہ جلوس میں رہے، ماتم کیا، علم اٹھایا، مگر علی کی غریب بیٹی اس رات میں ساری رات جاگے گی. لاشیں امام حسین نے بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. 4 لاشوں پہ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے، اور امام سے بڑھ کر انسان اکمل کوئی نہیں کائنات میں، جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے. امام نے 4 لاشوں پہ بہت گریہ کیا. میں صرف نام بتا سکوں گا، اس سے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے. عزادارو، پہلا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، قاسم کا لاشا. جب پہنچے نا اپنے بھتیجے کے لاشے پر، تو ایک جملہ جب دیکھا کہ بدن پامال ہو گیا ہے، جوان بیٹھے نا مجلس میں، جوان بیٹھے، 2 بدن کربلا میں پامال ہوئے گھوڑوں سے، 2 بدنوں پہ گھوڑے دوڑے ہیں، ایک حسین کے بدن پر، ایک قاسم کے بدن پر. مگر نوجوانوں سنو گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک پر شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے، ایک پر زندگی میں گھوڑے دوڑے. اجرکم اللہ. بہت روئے حضرت قاسم کے لاشے پر، لے کر آئے گنج شہیدہ میں لاشا رکھ دیا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا عباس کا لاشا. جب جا رہے تھے نا اپنے بھائی کی آواز پر، حضرت عباس نے آواز دی تھی، مولا میرا سلام. یہ نہیں کہا میری مدد کریں. امام سے مولا عباس نے مدد نہیں مانگی، اس لیے کہ غریب مولا، مسلسل جنازے اٹھانے والا مولا. فرمایا مولا میرا سلام آخر. میرے مولا عباس چلے ہیں، مولا حسین چلے ہیں مولا عباس کی طرف، تو گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا تھا، ذوالجناح دوڑتا ہوا جا رہا تھا، اچانک رک گیا. امام نے تعجب سے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، میرے بھائی نے مجھے سلام کیا ہے، مجھے جلدی عباس تک پہنچا. تو گھوڑا ایک طرف اشارہ کرنے لگا. امام نے پھر گردن پر پیار کیا، ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا مجھے جلدی پہنچا. اس نے پھر اشارہ کیا. اب جو امام نے مڑ کر دیکھا تو عباس کا کٹا ہوا بازو زمین کربلا پہ تڑپ رہا تھا. امام گھوڑے سے اترے، اپنے بھائی کا بازو اٹھایا، پھر تو جن آگے بڑھا، کچھ آگے گیا، پھر رک گیا. امام نے پھر اس سے کہا میرے بھائی تک مجھے پہنچا. گھوڑا پھر ایک طرف اشارہ کر رہا تھا. اب امام نے جو مڑ کر دیکھا تو دوسرا کٹا ہوا بازو. اب میں رونے والوں سے سوال کروں، جب دونوں کٹے ہوئے بازو حسین نے اٹھا لیے تو کیا سوچ کے جا رہے ہوں کہ میرا بھائی گرا کیسے ہوگا؟ حضرت ام المؤمنین ماتم کرتی تھی اس جملے پر، بی بی ام المؤمنین سر پیٹتی تھی اس جملے پر. اے عباس کے چاہنے والوں، مجھے اتنا تو بتاؤ، جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ گرے گا کیسے؟ میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا کیسے؟ یہ دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے. تیسرے لاشے کا نام سنے،
دل ٹوٹ کے رہ جاتا ہے جس لاشے کا میں نام لینے جا رہا ہوں. تیسرا لاشا علی اکبر کا لاش. سینے سے برشی کا پھل نکالنا چاہا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. زمین کربلا پہ زلزلہ آنے لگا. تھکے نہیں, آوازوں کو آزاد کریں گے. ایک مرتبہ آواز دی, نانا رسول آئیے, اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کر برچی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. سینے پہ سینہ حسین نے رکھ دیا, لبوں پہ لب رکھ دیے, رخساروں کے بوسے دیے. یہ تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے. چوتھے لاشے کا نام سنیں گے, مگر میں اس لاشے کا نام لینے سے پہلے خواتین سے کہوں گا جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو دودھ پینے والے بچوں کی مائیں ہیں. چوتھے لاشے کا نام سنیں. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے ریٹرن پہ قطعے ہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ مجلس شام غریبہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. پوری دنیا کا عزادار امام حسین کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. مسئلہ شیعہ سنی کا بھی نہیں ہے. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. لاشا جب امام نے گلے سے بہتا ہوا خون چلو میں لیا نا, تھکے نہیں, جو جہاں ہے آواز آزاد کرے. تو آسمان کو دیکھا تو آواز آئی, کبھی پانی نہیں برسے گا. علی اصغر کا خون حسین کے چلو میں ہے. آسمان کو دیکھا تو آواز آئی, کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کو دیکھا تو آواز آئی, کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. قیامت کا کب آسمان سے پانی برس رہا ہے یا زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں, یہ علی اصغر کا صدقہ ہے. امام نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا. فرمایا یا اللہ میں اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا. جب جناب سکینہ کی گود میں بابا کا سر آیا تھا نا زندان شام میں, تو پہلا سوال یہی کیا تھا, بابا آپ کے چہرے پہ کس کا خون لگا ہوا ہے؟ مجھے جلدی نہیں ہے, فرصت دیجیے. قیامت کے جملے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے جو بہت دیر تک رلاتا ہے. حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی صاحب فتویٰ تمباکو, جنہوں نے تمباکو کی تحریم کا فتویٰ دیا تھا, بہت پرانا واقعہ. وہ مجلس میں بیٹھے تھے, ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا, تو وہ رو رہے تھے. روتے روتے ذاکر کو آواز دے کر کہا, آہستہ آہستہ پڑھو, ہمیں رونے تو دو, تم جلدی کیوں پڑھ رہے ہو, ہمیں ایک ایک جملے پہ غور کرنے دو. پھر ذاکر نے ایک جملہ کہا, اس پہ چیخ مار کے روئے اور 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ سنیں گے کیا جملہ تھا؟ ذاکر نے جملہ کہا کہ آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے.
لوگوں کا حال دیکھ رہا ہوں، حال غیر ہو رہا ہے، مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں۔ اور آج اگر ہم روتے روتے مر بھی جائیں تو یہ شہادت کی موت ہے، کوئی نہیں مرے گا۔ سکینہ برداشت کر گئی، زینب نے بھائی کو دیکھا، مجھے بار بار کہہ رہے ہیں جملہ دوبارہ کہوں، جو بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی تھی، جو بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہیں جاتی، اس نے شام غریبہ میں نماز مغرب بغیر چادر کے کیسے پڑھی؟ حوصلہ کریں، سانس لیں، حوصلہ کریں۔ مجلس بہت نورانی ہے، امام زمانہ کو بلائیے گلشن حدیث کے اس مجلس میں، اسٹیل ٹاؤن کے اس امام بارگاہ میں بلائیے امام زمانہ کو۔ مولا آج تو کربلا میں ہیں آپ، کبھی ایک آدھا اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بدن کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں، مولا ایک نگاہ کربلا سے اس مجمع پر بھی کر دی ہے۔ یہ سب آپ کو غصہ دینے آئے ہیں، مولا یہ رو رو کر آپ کی بیعت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آخری حسین آئے گا تو کربلا کی طرح مارا نہیں جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام نے بچے کا لاشا اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، گرمی بہت شدید تھی، ابا کا دامن بچے کے لاشے میں ڈالا ہوا تھا۔ مجھ سے پچھلے سال ایک جوان نے محرم میں آ کے کہا، حوصلہ کریں مولا، محرم میں ایک جوان نے آ کر مجھ سے کہا، مولانا میں مچھلی خرید کے لایا، میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے مچھلی تل کے دے دو، تو میری دادی کی آواز آئی محرم میں مچھلی نہیں کھاتے، تو میں نے کہا حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام ہے، مچھلی حلال ہے تو محرم اور ربیع الاول کا کیا فرق ہے؟ تو دادی نے مجھے روتے ہوئے منع کر دیا کہ مچھلی نہیں کھاؤ، تو میں نے کہا میں تو مولانا سے جا کے پوچھوں گا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کہیں گے تو کھاؤں گا، منع کریں گے تو نہیں کھاؤں گا، مولانا بتائیں میں مچھلی کھاؤں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا نا میں رو رہا تھا، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو، تم دادی کی بات مان لو، اجرکم اللہ۔ کہنے لگا مولانا کیا مطلب؟ میں نے کہا دادی صحیح کہہ رہی ہیں، حسین مولا نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اما ترونا کیفا یتلقا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے؟ جو بچہ اجرکم اللہ، جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے بابا کی گود میں ہے۔ پانی پلانے لے کر گئے تھے نا امام حسین، امام نے ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، جا رہے ہیں خیمے کی طرف، ابھی خیمے کے در کے قریب پہنچے تھے کہ نہ جانے کا خیال آیا، الٹے پیر واپس ہونے لگے، 7 قدم پیچھے گئے، پھر کیا خیال آیا؟ آگے آنے لگے، پھر کیا خیال آیا؟ پیچھے آنے لگے۔ آپ نے روزے عاشور صبح عاشور کی عمل انجام دیا ہے نا، کبھی آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے، آگے جاتے تھے تو سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، پیچھے آتے تھے تو سوچتے تھے کہ ماں نے اگر جنازہ مانگ لیا تو کیا کہوں گا۔ ابھی اسی کیفیت میں حسین تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا،
جیسے ہی پردہ ہٹا سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی. اجر قبل اللہ. جناب سکینہ نے کیا دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں چین سے سو رہا ہے. تو بیوی کو تو یہی پتا تھا نا کہ پانی پلانے لے کر گئے تھے، اور بیوی نے دیکھا کہ بھائی چین سے سو رہا ہے تو دور سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جاؤ. حسین کیا بتائیں، اس بچے کو کیسے سمجھائیں. جیسے ہی جناب سکینہ کی آواز بلند ہوئی، جناب رباب توڑی ہوئی خیمے کے دروازے پر آئی، اور امام حسین نے جناب رباب کو دیکھا تیزی سے آگے آ رہی ہے. امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، الٹے پیر مڑ کر نہیں جا رہے ہیں، الٹے پیر واپس ہو رہے ہیں. تو جناب رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤں میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں. جناب رباب نے کہا میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں. امام نے یہ جملے سنے، ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے. کیا غربت ہے حسین کی، جنازہ باپ اٹھائے جا رہا ہے، ماں پیچھے پیچھے تشیع جنازہ کر رہی ہے. ایک ننھی سی قبر کھودی، اپنے بچے کو قبر میں لٹایا. سب جملے کہنے جا رہا ہوں، جو آنکھ اب تک نہیں روئی ہے ذرا ان جملوں پر غور کرے. امام نے قبر میں بچہ لٹایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گرم مٹی ڈالنے لگے. علی اصغر تیرا باپ تجھے پانی تو نہ پلا سکا، کربلا کی گرم ریت مبارک. جناب رباب کو تسلی ہو گئی ہوگی نا کہ میرا بچہ دفنا دیا گیا. سلام ہو 11 محرم کو جب جنازہ نیزے میں لگ کر باہر آیا، بیوی نے کیا دیکھا؟ ننھا سا جنازہ. اب کربلا کا میدان، حسین کربلا کے میدان میں تنہا، سارے آبان و انصار، سارے بچے جوان مارے گئے. امام نے بہن کو آواز دے کر کہا ایتینی بصوبن، اے میری بہن مجھے وہ لباس لا دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا. جناب زینب کی چیخ بلند ہو گئی، جانتی تھی کہ جب یہ لباس بھائی مانگیں گے تو گویا شہادت کے لیے جا رہے ہیں. جناب زینب نے وہ لباس لا کے دیا. بیویوں نے حلقہ باندھا، کوئی بیوی ہاتھ پکڑے کھڑی ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑے کھڑی ہے، کوئی پیروں میں بیٹھی ہے، کوئی پشت پر بوسہ دے رہی ہے، کوئی امام حسین کا دامن پکڑے بیٹھی ہے. اور ساری بیویوں نے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بھتیجی ہے، کوئی بہن ہے، ایک سفید بالوں والی ماں بھی ہے. حسین کے گرد حلقہ بنا ہوا ہے. کیسے امام حسین رخصت دیں، کس انداز سے حسین باہر آئے، اس کا بیان بہت مشکل ہے. گھوڑے کے قریب آئے تو دائیں بائیں دیکھنے لگے. حسین کو عباس یاد آئے. جب بھی امام گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا، عباس لگام پکڑتے تھے، امام کی رکابوں کو تھامتے تھے، پیر میرے مولا کا رکاب میں لگاتے تھے، بڑے شان سے بٹھاتے تھے امیر کربلا کو. اگر آج حسین غریب ہے، دائیں بائیں دیکھ کر یاد آنے لگے کہ علی اکبر کہاں رہ گئے، عباس کہاں رہ گئے. درے خیمہ سے بہن نے اندازہ کیا کہ بھائی کو بھائی یاد آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آگے آئی، گھوڑے کی لگام پکڑی، آواز دی ابھی زینب زندہ ہے. حسین کو جناب زینب نے سوال کیا. بیٹھے میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے. میدان کربلا میں پہنچے، بہت رو لیے مگر تھکیں گے نہیں، مجھے ابھی منزلیں لینی ہے. نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ سال یہ مجلس ہے یا نہیں، جتنا اس مجلس سے ثواب لے سکتے ہیں لے جائیے. امام میدان کربلا میں پہنچے. میمنہ میسرہ قلب لشکر دیکھا، دشمن کی صفوں میں برق کی مانند بلا تشبیہ پہنچے. تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. اور ایسا روپ تھا حسین کا کہ جو سپاہی حسین سے ڈر کے یہاں بھاگتا تھا، اسے وہاں سے آتے ہوئے نظر آتے تھے.
جو سپاہی یہاں سے بھاگ کے وہاں جاتا تھا اسے وہاں سے آتے ہوئے نظر آتے تھے، اور ایک دوسرے پہ تلواریں چلانے لگے اور کہنے لگے مدد کرو حسین آ رہے ہیں۔ ایک حسین 30,000 کا لشکر، اکیلے حسین نے مقابلہ کیا 30,000 کا۔ ایک مسافر ہے جو کوفے میں 6 مہینے کے بعد داخل ہوا، کوفے کا رہائشی ہے، کیا دیکھا کہ دکانیں بند ہیں، بازار بند ہے، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، کوئی حیات اور زندگی کے آثار نہیں ہے۔ پریشان سوچنے لگا کہ کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، تو پہلا سوال اپنی بیٹی سے کیا، نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے، کوفے کا رہائشی ہے، کئی مہینوں کے بعد شہر میں ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ بیٹی نے بڑھ کر سوال کیا، کہا بیٹا یہ تو بتاؤ یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ تو بابا کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربو بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اس باغی کو مارنے نہ گیا تو سزا دی جائے گی، گرفتار کر لیا جائے گا۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں ہی تھے، جلدی سے دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے اور جا کے اس باغی کو مار کر آئیے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بیٹی سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کہا بابا نام نہیں بتایا گیا۔ کہا پہنچو باغی کو مارنے کے لیے۔ جب عبداللہ گھوڑے پہ دوبارہ بیٹھا جانے لگا کوفے سے کربلا کے لیے، تو بیٹی نے دروازہ کھولا، رخصت کیا، تو رخصت کرتے ہوئے بیٹی کہنے لگی بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں، جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیقی یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیور بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں کوفہ سے نکلا، جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا، میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی ہے جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا ہے، ہزاروں کا لشکر اسے مارنا چاہتا ہے مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے بھاگتے ہوئے سپاہیوں سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگے یہ اپنی ذات میں لشکر ہے، یہ اگر چاہے تو ہم سب کو مار سکتا ہے، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے جس سے اتنا لوگ ڈر رہے ہیں۔ کہتا ہے مجھے بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیا اور ان کے گھوڑے کے قریب آ گیا، وہ آگے جا رہے تھے، چند ذراع کے فاصلے پر میرا گھوڑا ان کے قریب پہنچا کہ میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ ان پر حملہ کروں اور ان کا سر کاٹ دوں۔ جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ کہنے لگا میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ میرے نام سے کیسے جانتے ہیں؟ میں رکا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ کہتا ہے مجھ سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے، تو جب میں رکا رہا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسا حسین کربلا میں نانا کا دین بچانے آیا۔ اجمکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے آئے، بھالے برچیاں آئیں، حسین مولا کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا۔ دو مصیبتیں ضرور پڑھوں گا، اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو حسین مولا کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا مگر گھوڑے سے کیسے گرا زہرا کا لال۔ امام کی پیشانی پہ پتھر لگا، امام نے اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کیا تو ایک سینے میں تیر آ کے لگا۔ سنیں گے تو ڈرو، وہ تیر کمر سے نکل رہا تھا۔ اب حسین سے بیٹھا نہیں گیا، گھوڑے پر بیٹھا نہیں گیا، جب گرے ہیں نا زمین پر تو رخسار جا کے زمین پر لگائے۔ یہ امام جعفر صادق کے جملے ہیں، یہ امام زمانہ کے جملے ہیں۔ جب حسین گھوڑے سے گرے تو رخسار جا کے زمین پر لگا۔ امام سلام کرتے ہیں ان رخساروں پر جن پہ مٹی لگی تھی، اور پھر امام حسین نے بیٹھنے کی کوشش کی تو ایک نیزہ ٹوٹا ہوا پڑا تھا، اسے اٹھا کے زمین میں ڈالا، اس کا سہارا لے کے حسین بیٹھے۔ اب میں سب جملے کہنے جا رہا ہوں۔ زہرا نے اگر بیوی کا حکم نہ ہوتا نا کہ میرے بچے کے مسائل بیان کرو، تو یہ مسائل بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حسین ٹوٹے ہوئے نیزے کے سہارے سے بیٹھے تھے، ایک شخص نے میرے مولا کے پشت پر پیر رکھا۔
سب جملہ ہے، اللہ کرے بیان ہو جائے۔ امام زمین پر گرے، کچھ دیر کے بعد چند لوگوں نے حسین والا کو پشت میں زمین کیا۔ امام کی کمر زمین پر تھی کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے چند حسین کو محسوس ہوا کہ ان کے سینے پہ وزن ہے، ان کے سینے پہ سنگینی ہے۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھی، اب امام کے جملے سنیں، شمر جالس علی صدرے، شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا تھا، وَوَقَضَى لَحْيَتَ، بڑے سب جملے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ، اور اپنا ہاتھ حسین کے رخسار پر لگایا۔ امام نے ایک مرتبہ آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ۔ حسین مولا کو پشت میں زمین سے روح زمین کیا گیا، گردن پر ضربیں مارنا شروع کی، 13 ضربیں ماری، ہر ضرب پر آواز آتی تھی، اللہ اکبر، الحمدللہ، بسم اللہ۔ جب آخری ضرب لگی ہے نا، آواز آئی، یا زہرا، زینب طلّہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہیں، بھائی ذبح کیا جا رہا ہے، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، زین العابدین اٹھو، دیکھو یہ سیاہی کیسی ہے۔ امام نے فرمایا،